ایک فکر اور ایک منہج عقیدے کے تعلق سے بتانا چاہوں گا جو بہت پرانا ہے۔ یہ ایک باطل مذہب بنا، اور اس کی کیوں میں بول رہا ہوں آپ کو آئندہ چل کر کے انشاءاللہ بیچ میں معلوم ہو جائے گا کہ میں اس کی کیوں ضرورت پڑی بولنے کی۔ وہ فکر جو ہے اس کا نام صوفستائیہ ہے۔ صوفستائیہ اس کا نام ہے، اور یہ بہت پرانا فکر ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے ماہر لوگ پھنسے۔ اور عقیدہ میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا تھا۔ اس کو سوفسٹری بھی کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں سوفسٹری بھی کہتے ہیں، سوفسٹس، ایسے ماہرین کو سوفسٹس کہتے ہیں۔ اور بہت سارے سائنٹسٹ بھی اس میں پھنسے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی اس میں پھنسے۔ تو اس کو ہم لوگ سمجھنے سے پہلے ایک آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بنیاد بنے گی، اور پھر اس کے پیچھے اس پردہ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے آخر میں ہم لوگوں کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الذاریات دیکھیے، جو 50 پر 1 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ الذاریات 50 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے لے کر 20 پر 3 تک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. నమ్మే వారికి భూమిలో పలు నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. 21. స్వయంగా మీ ఆత్మలలో అస్తిత్వంలో కూడా ఉన్నాయి. మరి మీరు పరిశీలనగా చూడటం లేదా? 22. ఇంకా మీ ఉపాధి, దాంతోపాటు మీకు వాగ్దానం చేయబడేదంతా ఆకాశంలోనే ఉంది. 23. కనుక భూమి ఆకాశాల అల్లాహ్ సాక్షిగా ముమ్మాటికి ఇది సత్యం. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సత్యం ఇది. آخری آیت کو ایک بار پھر سے پڑھیے۔ اس میں جو بات ہے نا کہ ستیم وہ حق بات ہے، اس کو دماغ میں رکھیے۔ آخری آیت کو پھر سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. కనుక భూమి ఆకాశాల ప్రభు సాక్షిగా ముమ్మాటికి ఇది సత్యం. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకున్నట్లే సత్యం ఇది. دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ یقین والوں کے لیے، شک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ یہیں سے آپ ذہن میں باتیں رکھیے ایک پوائنٹ کو۔ یقین والوں کے لیے، شک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور کہاں ہے؟ وفی انفسکم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے انسانوں خود تمہارے اندر، تمہاری ذات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اور کہا وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ انسانوں تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ وما توعدون، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت کچھ وعدہ کیا ہے، جنت جہنم وغیرہ کا، یہ آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کہہ کر کے کتنی تاکید کیا، کہا فورب السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ پوری باتیں حق اور سچ ہے، یہ پوری باتیں حق اور سچ ہے۔ کتنا سچ ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح سے تم بات کر رہے ہو اس طرح سے یہ سچ ہے۔ اب سوچئے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں بات کر رہے ہیں؟
ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بات حق اور سچ ہے کہ اللہ کی نشانیاں زمین میں ہیں، ہمارے اندر خود ہے، اور ہماری روزی آسمان میں ہے، ہماری روزی آسمان میں ہے، لیکن پھر بھی ہم تلاش کرتے ہیں کہ نہیں تلاش کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں، پھر بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے آسمان میں ہے، اور اللہ نے قسم کھا کر کے کہا یہ بالکل سچ اور حق ہے، سچ اور حق ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ کیا ہم لوگ ابھی انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات سچ نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، یہ بالکل حق ہے، اس پر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، بالکل سچائی ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ چیزوں کی سچائی ہے، حقیقت ہے۔ ہم تو آسمان میں جا کر ہماری روزی دیکھ کے آئے ہیں، نہیں دیکھے ہیں نا، جنت دیکھ کے آئے ہیں، لیکن یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے، اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یقین کرنے والوں کے لیے، مومن یقین کرتے ہیں، مومن یقین کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو معلوم نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہم کو بتلایا اس کی حقیقت ہے، چاہے ہم دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں دیکھے ہیں اس چیز کو ثبوت دے کر کے اپنی ذات کو، ہماری ذات کو دلیل بنایا۔ تم بات کرتے ہو، تم اپنے اندر دیکھتے ہو، وہ چیزیں جیسے تم یقین کر لیتے ہو کہ یہ چیز ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات کو دماغ میں رکھیے کہ چیزوں کی حقیقت ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کہا کہ سوفسطائیہ ایک مذہب اور فکر ہے، یہ دو حدیں ہو گئی، دو حدیں ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گزر جانے کے بعد۔ ایک حد جو ہے متکلمین، فلاسفیئر جو فلسفی پڑھتے ہیں، تو بالکل وہ لوگ جو ہے شریعت کو چھوڑ کر اپنے ترازو عقل کو بنا لیے، بالکل یہ الگ کنارے پر چلے گئے، ان کے عقل پر جو کچھ نہیں اتری اس کو نہیں مانے، اور بالکل کنارے پر سوفسطائیہ ہے، سوفسطائیہ۔ اور ہم جو صحیح دین پر چلنے والے ہیں، ہم عقل کو جہاں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کو عقل پر تول کر نہیں دیکھتے، ہر چیز کو عقل پر تول کر نہیں دیکھتے، اور بالکل عقل کا انکار بھی نہیں کرتے۔ سوفسطائیہ نے کیا کہا؟ سوفسطائیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آسمان میں آسمان دکھ رہا ہے نا، یہ آسمان نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے، اس کی بہت خطرناک خرابی آپ خود سوچ سکتے ہیں، میں ابھی بتا رہا ہوں میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی اس کی کوئی بھی چیزوں کی حقیقت ہی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ انسان ہیں نا، تو ان کے نزدیک کوئی ضروری نہیں کہ ہم انسان ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور ہے، ہم نے نام رکھ لیا انسان۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو تو کوئی ضروری ہے کہ وہ اللہ ہے، نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو تو کوئی ضروری کہ وہ نبی ہے۔ ان کے دین کی بنیاد شک ہے، یہ اصل نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ سوفسطائیہ کا عقیدہ جو ہے پورے ان کے دین اور مذہب کی بنیاد شک ہے، اور ابھی ہم لوگ آیت میں کیا پڑھے؟ اللہ نے یقین دلایا ہے، اللہ نے یقین دلایا ہے، تو یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ اس مذہب کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں، اسی وجہ سے میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ لگے گا کہ ابھی بھی ان لوگوں کا اثر موجود ہے، اور بہت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں پر ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں پر نہیں ہے۔ تو جیسے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل کے اندر ذکر کیا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ذکر کیا ہے ان لوگوں کا۔
اپنے مجموعہ فتاوا کے اندر التسعینیہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر، اور امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر زبردست ان کا ذکر کیا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو ان بڑے بڑے علماء نے ان کا تذکرہ کیا ہے عقیدے کے باب میں۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور جانتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا بہت ان کی پہچان تھی مناظرہ کرنا، ان کی پہچان مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے، جو چیز سامنے دکھ رہی ہے وہ چیز ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ، ان کا کام تھا مناظرہ کرنا، اور یہ زبان کے بہت ماہر تھے، سامنے والے کو ہرا دیتے تھے ان کی اپنی زبان کی وجہ سے، تیز زبان کی وجہ سے۔ تو یہ جو فرقہ ہوا، اس کی اصل میں اس کی تین بنیادیں بنی، یہ اس بات کو سمجھیے گا تو بہت ساری حقیقتیں اس زمانے کی بھی معلوم ہوگی۔ اس کی تین بنیادیں بنی۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حقیقت کا سرے سے انکار کر دیا کہ کوئی چیز حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ شک کیے، ہر چیز میں شک۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نسبت کیے، نسبت بولے تو اس کو ہم لوگ آسان زبان سے سمجھتے ہیں۔ نسبت بولے تو جیسے اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم لوگ مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہے، تو ان لوگوں نے کہا کوئی بھی چیز کی حقیقت کسی کے پاس وہ حق ہوگی اور کسی کے پاس باطل ہو سکتی ہے، کسی کے نزدیک حق ہو سکتی ہے اور کسی کے نزدیک باطل ہو سکتی ہے، اس کی نسبت یہ حق ہے اور اس کے بارے میں یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی یہ چیز مان لیں گے تو دنیا میں کوئی بھی باطل نہیں ہے اور کوئی حق بھی نہیں ہے۔ سوچیے، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مورتی کی پوجا کرنے والے کو کیوں خراب کہہ رہے ہو، اس کو اسی میں اللہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسی عقیدے کی بنیاد سے آیا، اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ابھی دنیا میں موجود ہیں جو پکے بالکل مکھنڈے صوفی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ان کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے اپنی بیوی کو بھی یہ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں میری بیوی ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ بات حق ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، پتہ نہیں یہ میری بیوی ہے کہ نہیں ہے۔ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں یا اللہ، ان کو یہ شک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پیروں میں اللہ نظر آتا ہے ان کو۔ کیوں آتا ہے؟ تو ان کا یہی مسلک ہے کہ دنیا میں دیکھیے، ہم مسلمانوں کا مرکز شریعت ہے، کوئی بھی ہم صحیح کہتے ہیں تو شریعت کی بنیاد پر صحیح کہتے ہیں، اور عقلانی علم کلام والوں کی مرکز جو ہے عقل ہے، کوئی بھی چیز صحیح کہیں گے تو عقل کی بنیاد پر کہیں گے۔ اور سوفسطائیہ کا مذہب جو ہے انسان کو جو اچھا لگے وہی صحیح ہے۔ انسانیت کہتے ہیں نا، یہ آپ سمجھیے کہ اس زمانے کا اثر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کرو، تو شراب کو کسی میں مزہ آ رہا ہے تو اس کے نزدیک وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ حرام ہے۔ تو یہ بات 3 پوائنٹ یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں کا مرکزیت جو ہے شریعت ہے۔ کسی بھی چیز کو صحیح غلط کہنا ہے تو شریعت کے مطابق صحیح غلط کہیں گے، اور فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرکز عقل ہے، کسی بھی چیز کو صحیح غلط کہنا ہے تو عقل سے ثابت ہونا پڑے گا۔ اور سوفسطائیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا مرکز انسان ہے، انسان اس کو اچھا لگ رہا ہے کرنے دو، کیوں روک رہے ہو تم؟ اس کے نظر میں وہ صحیح ہے، تمہارے نظر میں وہ صحیح ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے جھمیلا کھڑا کیا، اور ان کی پوری بنیاد جو ہے شک پر قائم ہوا۔ تو یہ لوگ اسی طریقے سے کہتے، کوئی بھی چیز دیکھتے تو کہتے تھے نہیں،
آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چیز، لیکن ہم کو یہ چیز یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے کے علماء نے ان کو کیا جواب بھی دیا۔ جواب کس طرح دیا؟ دیکھیے کئی جوابات ہیں، یہ بہت دلچسپ عنوان ہے، اور اس زمانے میں اب میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت سوفسطائیت کن لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس زمانے کے علماء نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیزوں کی حقیقت نہیں، اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ان لوگوں نے، اس مسلک والے نے کیا کہا، سوفسطائیوں نے، کہ کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ تو علماء نے پکڑا، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ بات بول رہے ہیں اس کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو علماء نے پکڑا کہ یہ جو بات آپ بول رہے ہیں آپ کی اپنی بات کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو پھنسے، کیونکہ اگر کہیں گے کہ نہیں حقیقت نہیں ہے تو ہم کیوں آپ کی تبلیغ میں آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ آپ یعنی غلط چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے اندر، بہت چیزوں کا میں خلاصہ بول دے رہا ہوں۔ تو علماء نے پکڑا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے حقیقت تو آپ باطل کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کی بات قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری باتوں کی کچھ حقیقت ہے تو آپ کا دین ہی باطل ہے، کیونکہ آپ کے دین میں کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کا دین ہی تو باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ علماء نے اس وقت جواب دیا، یہ علماء نے اس وقت جواب دیا۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل میں بنیاد ان کی یہ ہے کہ لوگ ہٹ دھرم قوم ہے، ہٹ دھرم قوم ہے، جانتے ہیں ان کا دل قبول کر رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، لیکن سامنے والے کو ہرانے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ ہٹ دھرم، ان کے مزاج میں مخالفت ہے، ان کی مزاج میں مخالفت ہے۔ اور انہوں نے ایک مثال دیا، زبردست مثال، یہ ہم لوگوں کے لیے یہ مثال میں اگر یہ مثال ہم سمجھ جاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور مثال دیکھیے انہوں نے زبردست دیا ہے۔ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دیا، کہا کہ ان لوگوں کی مثال اور ہماری مثال اس طرح ہے کہ مان لیجئے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، ایک بیٹا دیا، اور اس بچے کی ایک آنکھ خراب ہے۔ کبھی دیکھیں آپ کہ ایسی آنکھ کسی کی خراب ہو جاتی ہے تو ایک چیز کو دو چیز دیکھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری مثال ان کی مثال سمجھو کہ کسی آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک آنکھ خراب ہے، اور وہ ایک آنکھ جو خراب ہے اس سے دو چیز نظر آتی ہے، دو چیز نظر آتی ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند کو دیکھتا ہے، لا یزال یرا القمر بصورت قمرین، چاند کو دیکھتا ہے تو دو چاند نظر آتا ہے، دو چاند نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی شک نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ دو ہی چاند ہے آسمان میں، اس کو بالکل شک نہیں ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ دو ہی چاند ہے۔ تو چاند کی غلطی ہے نہ اس کی آنکھ کی غلطی ہے؟ اس کی آنکھ کی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ چاند کی تو کوئی غلطی نہیں، چاند ایک ہے نا آسمان میں، تو اس کو دو چاند نظر آتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ دو ہی چاند ہیں۔ تو اس کا باپ بتاتا ہے کہ بیٹا تم غلط بول رہے ہو، چاند ایک ہی ہے، تمہاری آنکھ کی غلطی ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں مجھ کو یقین ہے کہ دو ہی چاند ہے، کیونکہ نظر تو دو آ رہا ہے، دو نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو خراب آنکھ کو بند کر لو، خراب آنکھ کو بند کرو، اب چاند کو دیکھو۔ تو وہ خراب آنکھ کو بند کر کے چاند کو دیکھتا ہے تو ایک چاند نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں خرابی ہے، چاند تو ایک ہی ہے۔
تو کہا کہ ایک آنکھ کو بند کر کے دیکھو، تو ایک آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے تو ایک چاند نظر آتا ہے. تو حقیقت یہی نا ایک چاند ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھ کو دھوکہ دیا. اپنے باپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھ کو غلط ہے، میری ایک آنکھ بند کر کے دکھا رہے ہیں، ایک آنکھ بند کر کے دکھا رہے ہیں، ایک آنکھ سے تو ایک ہی نظر آئے گا. دیکھیے ایک آنکھ سے تو ایک ہی نظر آئے گا. تو اس کا اب باپ جو ہے نا اس کو کہا کہ اچھا دیکھو بیٹا ایسا نہیں ہے، ایک آنکھ سے ایک ہی نظر نہیں آئے گا. ایک کام کرو، اچھا آنکھ اب بند کر کے دیکھو. تو اچھا آنکھ بند کر دیکھا تو دو نظر آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھیے. پہلے خراب آنکھ بند کر کے دیکھا تو اچھا آنکھ میں ایک ہی نظر آیا، تو اس کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ ایک آنکھ سے مجھ کو ایک ہی نظر آ رہا ہے. تو اس کے باپ نے یقین دلایا نہیں ایک آنکھ سے بھی دیکھو گے تو ایک ہی نظر آئے گا، اگر خراب ہو گیا تو ایک آنکھ سے بھی دیکھو گے تو دو نظر آئے گا. اسی وجہ سے کہا کہ اچھا آنکھ اب اچھی آنکھ کو بند کر کے دیکھو، تو خراب آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ دو نظر آ رہا ہے. تو کہا اچھا چاند میں خرابی نہیں، میری آنکھ میں خرابی ہے. چاند میں خرابی نہیں، میرے آنکھ میں خرابی ہے. تو مسئلہ ان کی عقل کی خرابی ہے. ان لوگوں نے دین کو جو ہے دین کو بالکل چھوڑ دیا، شریعت اور دلیل. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان لوگوں نے علم سے بھی انکار کیا، ان لوگوں نے علم سے بھی انکار کیا کہ علم وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور یہ بہت مناظرہ کرتے تھے، بلکہ سکھاتے تھے دوسروں کو کیسے ہرانا ہے، سکھاتے تھے دوسروں کو کیسے ہرانا ہے. تو دیکھیے ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا زبردست سمجھایا کہ ان کا مسئلہ ایسا ہی ہے. قرآن حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. عقل خراب کر کے آدمی پڑھتا ہے تو اس کو سب کچھ گمراہی نظر آتی ہے. آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ شیعہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم ہی لوگ سچ ہے، اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو میری بات مان لو، جو ہوگا میں آخرت میں دیکھ لوں گا. اور قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، قرآن پڑھ کر سنائیں گے. تو آدمی ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو قرآن میں ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہے. وہ شیعت کا چشمہ لے کر کے آنکھ خراب ہے، عقل خراب ہے. اس کی قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا کے تمام گمراہ قوم عقل خراب کر کے اپنا عقیدہ اور منہج ٹیڑھا کر کے پڑھ رہے ہیں. جو صحابہ کرام نے جس طریقے سے پڑھا تھا اس طرح نہیں پڑھا، اسی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک گئے. یہ صوفستائیہ بھی صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے طریقے سے ہٹ گئے اور قرآن حدیث کو بالکل دلیل ہی نہیں مانا. کہا کہ کوئی چیز کی حقیقت ہی نہیں، کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں. اور دیکھیے ان کی مثالیں، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں دیا. دیکھیے ایک مثال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے کہ صالح بن عبد القدوس ایک آدمی تھا. صالح بن عبد القدوس ایک آدمی تھا. یہ صوفستائیہ تھا. صوفستائیہ کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں کوئی حقیقت نہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز کی حقیقت نہیں. تو ایک دن اس کا بیٹا مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا مر گیا. تو وہاں سے ابو حذیل ایک آدمی کا نام ہے، ابو حذیل گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ صالح بن عبداللہ بہت غمگین بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھا کیا حال ہے؟ تو بہت تیز چلا کر کے بات کر رہا ہے اور غم کا اظہار کر رہا ہے وہ صالح بن عبد القدوس. تو پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں آپ اتنا غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو صحیح آپ بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کا بچہ انتقال کر گیا ہے، اسی وجہ سے غم میں ہے، اسی وجہ سے غم میں ہے. پھر کہا کہ آپ کو غم تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ انسان اور کھیتی دونوں برابر سمجھتے ہیں. انسان اور کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے، انسان آپ کا بچہ ہے مر گیا، اس میں کیا افسوس کر رہے ہیں. تو اب غور کیجئے کہ گمراہ انسان کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو صالح بن عبد القدوس نے کیا کہا کہ مجھ کو اپنے بیٹے کے مر جانے کا غم نہیں ہے، مجھ کو اس بات کا غم ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھا تھا، کتاب الشکوک، شک والی کتاب.
کتاب الشکوک میں لکھا تھا، اس کو میرے بچے نے پڑھا نہیں اور مر گیا۔ اسی بات کا مجھ کو افسوس ہے۔ میرے بچے کا مر جانا مجھ کو افسوس نہیں ہے، میری لکھی ہوئی کتاب الشکوک نہیں پڑھا۔ تو ابو حذیل نے کہا کہ وہ کتاب میں کیا ہے، آپ کیا لکھے ہیں، کتاب میں کیا لکھے ہیں؟ تو کہا میں اس کتاب میں یہ بات لکھا ہوں، کہتے ہیں کہ ہوا کتاب، ایسی کتاب ہے من قرأہ، جو آدمی اس کو پڑھے گا، یشک فیما قد کان حتی یتوہم، اس کو شک پیدا ہو جائے گا، جو چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی شک ہوگا۔ جیسے آج اتوار ہے نا، جو گزر گیا، کل کون دن تھا؟ سنیچر تھا نا، تو جو گزر گیا ہے اس پر کسی کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن اس کتاب کو جو پڑھ لے گا اس کو ڈاؤٹ ہوگا کہ پتہ نہیں کل سنیچر تھا کہ نہیں تھا۔ گزری ہوئی چیز تو یقینی ہوتی ہے، ہم کو کسی کو یہ شک ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے، کوئی شک کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ گزر چکا ہے، کوئی شک کر سکتا ہے؟ نہیں نا، ہم کو یقین ہے۔ لیکن کوئی اس کتاب کو پڑھ لے گا تو جو گزر چکی ہو چکی ہے اس بارے میں بھی اس کو شک ہوگا اور یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور کہا کہ جو پڑھ لے گا جو نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں شک ہو جائے گا کہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں نے ایسے لکھا تھا، میرے بچے نے نہیں پڑھا ہے، مجھ کو اسی کا غم ہے۔ یہ سوفسطائیہ تھا، کتنا ڈینجر ہے۔ تو ابو حذیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے مسلک میں تو یہ بات ہے کہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ مرا ہی نہیں۔ اب بات سمجھ لیجیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ تو کہا آپ کا بچہ مر گیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ مرا ہی نہیں ہے، تمہارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ مرا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مر چکا ہے لیکن تم سمجھ لو کہ مرا نہیں ہے، اور تم کتاب کی بات کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ میرے بچہ نے کتاب الشکوک پڑھ لیا ہے، کتاب الشکوک بھی پڑھ لیا ہے، تم غم چھوڑو۔ دیکھیے بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے، لیکن یہ جواب دینے والا بھی معتزلی آدمی تھا۔ یہ جو ابو حذیل نے جواب دیا یہ معتزلہ کا بہت بڑا عالم تھا، معتزلہ کا بہت بڑا عالم تھا، کیونکہ معتزلہ کے جواب میں سوفسطائیہ کھڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے، اور زیادہ تر معتزلہ سے ہی ان لوگوں کی مناظرے ہو رہے تھے، زیادہ تر مناظرے انہی لوگوں سے ہو رہے تھے، تو جواب دینے والا بھی معتزلہ تھا۔ اسی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حذیل کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو حذیل کیسا آدمی تھا، کہتے ہیں شیخ الکلام، وہ متکلمین کا شیخ تھا، راس الاعتزال، معتزلیوں کا سردار تھا ابو حذیل، اور کہہ رہے ہیں کہ 100 سال جیا، 100 سال اس کی زندگی تھی، 130 پر 5 میں پیدا ہوا اور 230 پر 5 ہجری میں مرا، یعنی تابعین کے زمانے کے قریب کے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اب سوچئے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اس نے مجوسیوں کے رد میں لکھا، یہودیوں کے رد میں لکھا، مشبہہ کے رد میں لکھا، ملحدین کے رد میں لکھا، اور سوفسطیہ کے رد میں بھی کتابیں لکھا۔ تو یہ ابو حذیل جواب دینے والا بھی خطرناک گمراہ تھا جس نے جواب دیا تھا۔ تو سوچئے کہ اتنا خطرناک عقیدہ تھا اور کیسے اس وقت لوگ جواب بھی دیتے تھے۔ اور ایک واقعہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دیکھیے کہتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان رجلا من سوفسطائیہ کان یختلف الی بعض المتکلمین، سوفسطائیہ عقیدہ رکھنے والا ایک آدمی، متکلم جو فلسفی ہوتے ہیں، علم کلام کے ماہر، ان کے پاس آنا جانا کرتا تھا، بہت آتا تھا جاتا تھا۔ ایک بار مناظرہ کرنے کے لیے آیا، سوفسطائیہ کا آدمی مناظرہ کرنے کے لیے آیا، اور بحث مباحثہ ہوئی، اور جب نکلا تو پہلے ہی جو متکلم تھا نا، علم کلام کا ماہر، اس نے اپنے ایک آدمی کو کہا تھا یہ آدمی جو ہے سواری پر آیا ہوا ہے، جانور پر، اس زمانے میں اونٹ اور
گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو کر کے آتے تھے. تو متکلم آدمی نے کیا کہا کہ اس کی سواری جو ہے ادھر گم کر دو، جہاں باندھا ہے رکھا ہے ہٹا دو، کہیں چھپا دو. چھپا دیے. مناظرہ کر کے نکلا، دیکھا تو میری سواری نہیں ہے. سوفسطائیہ آدمی نے دیکھا کہ میری سواری نہیں ہے تو بہت تیز چلایا کہ میری سواری چوری ہو گئی، میری سواری چوری ہو گئی. تو متکلم جو آدمی تھا اس نے کہا کہ نہیں، غور کرو، غور کرو، فکر کرو. تو کہا کہ اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے، میں سواری پر آیا تھا. تو متکلم نے کہا نہیں، غور کرو، تو اچھا سے غور کرو، سوچو. تو کہا کہ بھائی اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، میں سواری پر آیا تھا. تو متکلم آدمی نے کہا کہ تم خیال کر لو کہ تم سواری پر آئے ہی نہیں ہو، کیونکہ سوفسطائیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز کی حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز کی حقیقت نہیں ہے، تو تم خیال کر لو کہ تم سواری پر آئے ہی نہیں ہو. تو وہ غور کرنے لگا اور کہا کہ اچھا میں غلط ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اس دین سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ کر لیا. تو یہ عقیدہ بن چکا تھا. اب یہاں ایک چیز غور کیجئے کہ ان کی عادتیں کیا تھیں اور یہ سوفسطائیہ آج کن لوگوں میں ہے. اور میں کہا تھا کہ اس پردے کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے، ہم کو یہ چیز جاننا ہے. دیکھیے ان لوگوں کی عادت تھی کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح ہرانا، سامنے والے کو کسی بھی طرح ہرانا، حجت بازی کرنا، مخالفت کرنا، قرآن حدیث کو کچھ بھی نہیں ماننا. قرآن حدیث کی تو حقیقت ہی نہیں سمجھتے، تو سامنے والے کو کسی بھی طرح سے ہرانا. یہ زبان کے بہت ماہر ہوتے تھے، زبان سے لوگوں کو پھسلا دیتے تھے، زبان بہت تیز استعمال کرتے تھے. اور یہ لوگ جو ہے بلکہ سکھاتے تھے جھگڑا کرنا، کیسے جھگڑا کریں گے، کیسے دوسرے کو ہرائیں گے، اور روپیہ لیتے تھے. یہ ایک بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگتا ہے. یہ چیز ان لوگوں کا تذکرہ تو گزر چکا ہے، لیکن اثرات ابھی دنیا میں ہیں. کہاں کہاں سوفسطائیت ہے بھائی اس زمانے میں؟ وکیلوں کے پاس. وکیل لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حقیقت کو باطل کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں. یہ سوفسطائیہ اسی وجہ سے سوفسٹری لوگ بہت تیز رہتے ہیں، پڑھتے ہیں وکیل لوگ سوفسٹری. ایک جیسے فلسفی ہے اسی طریقے سے سوفسٹری ایک علم ہے. اسی وجہ سے کس کو کیسے ہرانا، اگر آپ کچھ جرم کر کے جائیں گے اور بولیں گے کہ میں ایسا جرم کر کے آیا ہوں، تو کہیں گے مجھ کو کیسے یقین ہوگا کہ تم ہی نے کیا ہے. اگر کسی نے روپیہ دیا تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دوسرے پر کیس ٹھوکے گا. تو یہ وکیلوں کے پاس سوفسطائیت ابھی سب سے زیادہ ہے. یہ پیسہ لینے کے لیے اچھے کو برا اور برا کو اچھا کر سکتے ہیں. یہ حقیقت تو حقیقت ہی رہے گی، لیکن وہ منوائیں گے کہ نہیں، کاغذ کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے. تو یہ سوفسطائیت کا اثر وکیلوں میں بہت ہے، بہت ہے. اسی طریقے سے ان سے زیادہ سیاست دانوں میں سوفسطائیت. سیاست دانوں میں سیاست والے کیا کرتے ہیں، ہمارے راج میں رہو، جو تم کو من کر رہا ہے کرو، جو تم کو من کر رہا ہے کرو. تو سیاست میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو اسی میں اللہ نظر آ رہا ہے تو چھوڑ دو ان کو. تو سیاست میں غلط ہرے گھاس دے کر کے بکری کو ذبح کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے پہلے ہرا دکھاتے ہیں، اس کے بعد اپنا فیور میں اپنا یہ کرتے ہیں اور فالوورز بڑھاتے ہیں. سوفسطائیت یہ سیاست دانوں میں سب سے زیادہ رہتا ہے. سوفسطائیت جو ہے سیاست دانوں میں سب سے زیادہ رہتا ہے. اور اس زمانے میں سوفسطائیت کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑے بڑے سیاست دان ان کو رکھتے تھے تاکہ بات چیت سے دوسرے کو ہرا دیں. تو اس طریقے سے اسی طریقے سے جو موٹیویشنل اسپیکر رہتے ہیں نا، ان کے اندر سوفسطائیت بہت ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث کی بات نہیں رہے گی، لیکن ایسی بات کرے گا تو آپ کو پاگل بنا دے گا، آپ کو پاگل بنا دے گا. اسی کو کہیں گے بہت اچھا آدمی بھائی. کتنے لوگ ان کے پیچھے پڑ کر کے دین چھوڑ دیے، موٹیویشنل اسپیکر کچھ پیچھے پڑ کر کے. تو موٹیویشنل اسپیکر کے نزدیک یہ سوفسطائیت کا اثر
یہ سوفسٹائیت نہیں ہے لیکن ان کا اثر ہے، کیونکہ یہ کس طریقے سے دوسرے کو دل جیتنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، وہ قرآن حدیث کی بات نہیں رہے گی۔ قرآن اور حدیث کی بات ہی حقیقت ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہی حقیقت ہوتی ہے، لیکن موٹیویشنل اسپیکر پورا بھی بولتے 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 رو دے گا اور فوراً ہنس دے گا، اس کا اثر آدمی پر ہوتا ہے، اور ابھی جا کر کے شراب پیے گا، ابھی لوگوں کو رلا دے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جا کر پھر شراب پیے۔ اس طریقے سے ایک چیز ان کے پاس لوگوں کے اندر یہ حقیقت ہے، اس کو لوگوں کے لیے دکھائے گا، لیکن اپنی حقیقت کی دنیا الگ ہے، اپنی حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ تو اس جو کچھ لوگوں کو پسند آ رہا ہے لوگوں کو دے دو، ہمارا جو پسند ہے ہم اپنا کریں گے، ہم اپنا کریں گے۔ وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے۔ یہی سوفسٹائیت کرتے تھے، سوفسٹائیت کہتے تھے چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے، اور جو من کر رہا تھا کر رہے تھے، جو من کر رہا تھا کر رہے تھے۔ بہت سارے ٹیچروں کے اندر بھی سوفسٹائیت ہوتا ہے، کیونکہ ایکسپلینیشن کریں گے، شرح کریں گے، لیکن اچھا برا نہیں بتائیں گے کہ کون اچھا ہے، کون حق ہے، کون برا ہے، بس بتا دیں گے ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس کا اثر سب سے زیادہ سیاست دانوں میں اور وکیلوں میں ہوتا ہے، وکیلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس پردے کے پیچھے کون کام کر رہا ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ سوفسٹائیت کی بنیاد شک ہے، سوفسٹائیت کی بنیاد شک ہے۔ اب یہاں سے پیچھے کون کام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو شک ہے، شک سب سے پہلے شک کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا، شیطان اس کے پیچھے ہے۔ سب سے پہلے شک ابلیس نے کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابلیس جو ہے سب کو شک میں ڈالتا ہے، اور سب سے پہلے یہی شک میں پڑا، اور اس کی دلیل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ کہا ہے، 12ویں آیت میں، ہم لوگ جانتے ہیں، اس بات کو بار بار پڑھتے ہیں کہ شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہا، اور یہ شک میں پڑا کہ میں تو بہتر ہوں، کیوں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی کہ کیوں، کیا بات ہے کہ تو مجھ کو اس پر، آدم علیہ السلام کو مجھ پر کیوں فضیلت دے رہا ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں یہ بات ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل دیکھیے تو پتہ چلے گا۔ سورہ بنی اسرائیل جو سورہ اسراء بھی ہے، 17 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 60 پر 1 اور 60 پر 2 آیت پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఆదం అలైహిస్సలాంకు సాష్టాంగ పడండి అని మేము దూతలకు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఒక్క ఇబ్లీషు తప్ప అందరూ సాష్టాంగ పడ్డారు. పైగా వాడు ఏమిటి, నీవు మట్టితో పుట్టించిన వానికి నేను సాష్టాంగ పడగలనా అని అన్నాడు. 62. ఇంకా ఇలా అన్నాడు, ये बात गौर से पढ़िए। ఇంకా ఇలా అన్నాడు, సరే చూసుకో, నువ్వు ఇతనికి నాపై శ్రేష్టతనైతే నొసగావు, కానీ నాకు కూడా ప్రళయ దినం వరకు విడుపు ఇస్తే నేను ఇతని సంతతిలో కొద్ది మందిని తప్ప అందరినీ లొంగదీసుకుంటాను. देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو تو فرشتے سجدہ میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کو شک ہو گیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کہا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھ لے اللہ، دیکھ لے اللہ
مجھ پر تو نے اس کو فضیلت کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا فضیلت تو نے مجھ پر کیوں دے دیا؟ ٹھیک ہے دے دیا نا، تو لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھ کو بھی قیامت تک چھوٹ دے دے تب میں ای آدم کی ذریت کو چھوڑوں گا نہیں، سب کی جڑیں کاٹ ڈالوں گا۔ اس پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ المعنی، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس نے کہا اللہ سے اخبرنی، اے اللہ مجھ کو خبر دو، بتلاؤ، لما کرمتہ علیہ، تو نے آدم کو مجھ پر کیوں فضیلت دیا؟ دیکھیے وہ سوچ لیا ہے کہ میں فضیلت کا حقدار زیادہ ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا ہوں، تو اللہ کو اعتراض کیا، شک ہونے کی وجہ سے پہلے شک ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اعتراض کیا، شک ہوا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد اعتراض کیا۔ شک بہت خطرناک جڑ ہے، اور یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو چھوڑوں گا نہیں، یہ بات دماغ میں رکھیے۔ اور اب دیکھیے کتنا خطرناک کرتا ہے وہ۔ سورہ حج میں جو 20 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 3 آیتیں لگاتار پڑھیے، 50 پر 2، 50 پر 3 اور 50 پر 4، تو معلوم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మేము నీకు పూర్వం ఏ ప్రవక్తను లేదా ఏ సందేశహరుని పంపినా అతను తన మనసులో ఏదైనా సంకల్పం చేసుకున్నప్పుడల్లా శైతాను అతని సంకల్పంలో ఏదో ఒకటి కలుషితం చేసేవాడు. మరైతే అల్లాహ్ శైతాను కల్తీని పారద్రోలి తన వచనాలను స్థిరపరుస్తాడు. అల్లాహ్ సర్వం తెలిసినవాడు, వివేక సంపన్నుడు. رکیے، یہ پہلی آیت میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نبی آئے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب ان رسولوں نے، نبیوں نے تمنا کیا تو شیطان نے ان کے تمنا، ان کی آرزو میں کچھ بات ڈالا. دیکھیے کچھ بات ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. تو شیطان نے جو بات ڈالا ہے نا، یہ شک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اور اللہ نے اپنی بات کو پکا کر دیا. اسی وجہ سے کہا ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو ثابت کر دیا اور جو شیطان نے ڈالا تھا اس کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. اور کیا کہا؟ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اب سوچئے کہ نبیوں کے جو تمنا کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 2 بات ذکر کیا ہے کہ تمنا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ آرزو خواہش کرنا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ تلاوت کرنا. تو نبیوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمام لوگ اسلام کو قبول کر لے. تو وہ لوگ جیسے سوچتے تھے کہ تمام لوگ اسلام قبول کر لے، ہماری جو اللہ کی وحی ہے مان لے، تو شیطان ڈالتا تھا رکاوٹ کہ نہیں، کسی طرح نہیں ماننے دیں گے. اور دوسری بات، تلاوت کرتے تھے تو شک شبہات ڈالتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو ثابت رکھتا تھا اور ان کے شک کو ختم کرتا تھا. تو نبیوں تک کو سوچا اس نے کہ کیسے، تاکہ امت گمراہ ہو جائے. آگے کی آیت اب پڑھیے. کیوں کرتا تھا ایسا، اس کی وجہ اللہ نے بیان کیا ہے. ఎవరి హృదయాలలో రోగం ఉందో, మరి ఎవరి గుండెలు కరుకు గుండెలుగా మారిపోయాయో వారిని ఈ శైతాన్ కలిపేదాని ద్వారా పరీక్షించడానికి అల్లాహ్ ఇదంతా చేశాడు. నిశ్చయముగా దుర్మార్గులు వ్యతిరేకతలో
చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు. देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, लियजअल मा युल्क़ि शैतानु फितनतन लिल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ वल्क़ासियतु क़ुलूबुहुम इन्नज़्ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये इसलिए करता था, आप तफसीर पढ़ लीजिए तो उसमें बात ये लिखी होगी, आप ये हसनुल बयान भी पढ़ सकते हैं कि ये इसलिए कि शैतान जो मिलावट करता था तो उन लोगों की आजमाइश होगी, इम्तहान होगा जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में बीमारी है, और जो जिनके दिल सख्त हो चुके हैं उनको इम्तहान में पड़ना है। बेशक जालिम लोगों के लिए गहरी मुखालिफत ही में जाना है, जालिम लोग मुखालिफत ही में जाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं कि लियजअल मा युल्क़ि शैतानु फितनतन, इस आयत के बारे में ऐ शक्कुन शिरकुन कुफ्रुन निफाकुन कल मुशरिकीन हीना फरिहु बिज़ालिका व तक़दु अन्नहु सहीहुन इन्नमा कान मिन शैतान। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो शैतान बात डालता था ना, वो क्या जिनके दिल बीमार होते थे उनको किस चीज़ में डालता था, शक में, और किस में, शिरक में, और किस में, कुफ्र में, और किस में, निफाक में। और कहते हैं जैसे कि मुशरिक लोग खुश होते हैं अपने अकीदे में और कहते हैं अन्नहु सहीहुन, हमारा दीन सही है, हमारा अकीदा सही है, क्योंकि शैतान ने डाल दिया है कि हम ही सही है। शिरक कर रहे हैं फिर भी अपने आप को सही समझ रहे हैं, शैतान ने उस तरीके से डाल दिया है। तो ये बात है। आगे की आयत में पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. జ్ఞాన మొసగబడిన వారు ఇది నీ ప్రభు తరపు నుంచి వచ్చిన సత్యం అని తెలుసుకొని దాన్ని విశ్వసించడానికి, ఇంకా వారి హృదయాలు ఆయన వైపుకు మొగ్గటానికి కూడా ఈ విధంగా చేయబడింది. నిశ్చయముగా అల్లాహ్ విశ్వసించిన వారికి రుజుమార్గం వైపుకు दर्शकत्व वहिस्तारू। देखिए कौन बचेंगे, अल्लाह ने यहाँ बयान कर दिया है। क्या कहा, वलियअलमल्लज़ीन ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका फयुमिनू बिही फतुख़बिता लहू क़ुलूबुहुम इन्नल्लाह लहादिल्लज़ीन आमनू इला सिरातिल मुस्तक़ीम। कहा कि इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता किया गया है वो यकीन कर लें कि ये आपके रब ही की तरफ से बिल्कुल हक़ है, आपके रब ही की तरफ से बिल्कुल हक़ है। फिर वो उस पर ईमान लाएं, उनके दिल इस तरफ झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान वाले लोगों को सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करता है। तो आप सोचिए, शैतान शक डालता है किस बात का, शिर्क का, कुफ्र का, निफाक का। जिनके दिल बीमार हैं वो फंस जाते हैं, शिर्क में फंस जाते हैं और निफाक में फंस जाते हैं, शक में मुब्तला हो जाते हैं, मुशरिक हो जाते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह इल्म दिया है उनको यकीन होता है कि अल्लाह जो बात बताता है वो सच है, शैतान की बात सच नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है, आगे की आयत भी पढ़ लीजिए तो उसका नतीजा आपको निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 50/5 नंबर आयत। తమపై అకస్మాత్తుగా ప్రళయ ఘడియ వచ్చి పడే వరకు లేదా తమ వద్దకు అశుభ దినపు శిక్ష వచ్చే వరకు అవిశ్వాసులు దైవ సందేశం వహీ గురించి సంశయములోనే పడి ఉంటారు. देखिए क्या कहा अल्लाह ताला ने, वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिन, कि काफिर उस वही इलाही में हमेशा शक में रहेगा, हमेशा शक में रहेगा। कब तक, हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन, यहाँ तक कि अचानक से क़यामत आ जाएगी, यानी क़यामत तक शक में रहेंगे। शैतान ने शक डाल दिया ना, क़यामत तक शक में रहेंगे, यहाँ तक कि क़यामत अचानक आ जाए। औ यातियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम, या जो मनहूस वाली दिन है उस दिन का आज़ाब इनके पास आए, उस वक्त तक शक में रहें। तो कौन शक डाला, शैतान डाला है, और शक को लोगों ने दीन बना लिया, सुफिस्ताइयों ने शक ही को दीन बना लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक ये लोग शक में रहेंगे। इसी वजह से आजकल दुनिया में
پتہ نہیں اسلام سچا ہے کہ نہیں ہے، وہ لوگ بھی تو انسان ہی ہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ایک مومن ایسا کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اللہ آسمان میں ہے کہ نہیں ہے، عرش پر ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ شک کس نے ڈالا ہے؟ اسی وجہ سے الحاد کی سیڑھی ہے، یہ الحاد کی سیڑھی ہے۔ ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق ہے، اس میں ہم دیکھیں نہیں دیکھیں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاؤٹ ہو کر کے پھنس گئے اور سوفسطائیہ بن گئے۔ تو آج یہ سوفسطائیہ کا مسئلہ آج بہت لوگوں میں دین کے بارے میں شک کرتے ہیں اور صحیح دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں 7 نمبر کی جو سورہ ہے اس کی تیسری آیت پڑھیے، 3 نمبر کی آیت۔ انشاءاللہ بات کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔ سورہ اعراف 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 3ویں آیت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ప్రజల్లారా మీ ప్రభు తరపున మీకు వసగబడిన దానిని మీరు అనుసరించండి. అల్లాహ్ను వదిలి ఇతర సంరక్షకులను అనుసరించకండి. మీరు బహు కొద్దిగా మాత్రమే ఈ హితబోధను గ్రహిస్తారు. دیکھیے اللہ نے صاف طور پر کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تیرے رب کی طرف سے جو تیرے پاس نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں نصیحت کو ماننے والے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ لوگ بھی تو سچ ہے، تھوڑا سنوں گا دیکھوں گا جانوں گا کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، دنیا میں صحیح ایک ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے۔ سورہ اعراف کی 150 پر 7 نمبر کی آیت دیکھیے۔ سورہ اعراف جو 7 نمبر کی اسی سورہ میں 150 پر 7 نمبر کی آیت دیکھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఈ సందేశహరుణ్ణి నిరక్షరాశి అయిన ఈ ప్రవక్తను అనుసరించేవారు కరుణించబడతారు. అతని ప్రస్తావన తమ వద్ద ఉన్న తౌరాతు ఇంజీలు గ్రంథాలలో లిఖితపూర్వకముగా లభిస్తుంది. ఆ ప్రవక్త మంచిని చేయమని వారిని ఆదేశిస్తాడు, చెడు నుంచి వారిస్తాడు. పరిశుద్ధమైన వస్తువులను ధర్మసమ్మతముగా ప్రకటిస్తాడు, అశుద్ధమైన వాటిని నిషిద్ధంగా ఖరారు చేస్తాడు. వారిపై ఉన్న బరువులను దించుతాడు, వారికి వేయబడి ఉన్న సంఖ్యలను విప్పుతాడు. కనుక ఎవరు ఈ ప్రవక్తను ये गौर से पढ़िए, ये बात गौर से पढ़िए। వారిపై ఉన్న బరువులను దించుతాడు, వారికి వెయ్యబడి ఉన్న సంఖ్యలను విప్పుతాడు. కనుక ఎవరు ఈ ప్రవక్తను విశ్వసించి అతనికి ఆదర్శుగా నిలుస్తారో, తోడ్పాటు నందిస్తారో, ఇంకా అతనితో పాటు పంపబడిన జ్యోతిని అనుసరిస్తారో। ज्योति जो नूर, उस बात को दिमाग में रखिए, किस बात को अल्लाह नूर कह रहा है? అతని ఆదర్శుగా నిలుస్తారో, తోడ్పాటు నందిస్తారో, ఇంకా అతనితో పాటు పంపబడిన జ్యోతిని అనుసరిస్తారో వారే సాఫల్యం పొందేవారు। बात में आ रही है? कितनी बेहतरीन आयत है। क्या कहा? अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी उम्मी अल्लज़ी, जो लोग उस रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं, जो उनके बारे में लिखा हुआ पाते हैं अपने तौरात में इंजील में, वो क्या करते हैं? नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और पाक चीज़ को हलाल करते हैं और जो खबीस चीज़ें हैं उसको हराम करते हैं और उनके बोझ को हल्का करते हैं, उनके गले से तोक को निकालते हैं। और फिर क्या कहा? फल्लज़ीन आमनू बिही, जो लोग इस रसूल पर ईमान लाते हैं, व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, इनकी ताज़ीम करते हैं, इनकी मदद करते हैं, वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और उस नूर की इत्तबा करते हैं, उनज़िला मअहू, जो उस रसूल के साथ नाजिल हुई। क्या हुआ नाजिल? कुरान मजीद को अल्लाह ने नूर कहा है। उस नूर की इत्तबा करते हैं, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये लोग कामयाब हैं।
یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو قرآن اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، یہ دونوں باتیں جس کے پاس ہوگی وہی حق پر ہوگا، اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز ہم دیکھیں ہیں نہیں دیکھیں ہیں کیا کیے ہیں، قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور آیت پڑھ کر کے، صرف 2 چھوٹی چھوٹی روایت پڑھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں پہلی آیت پڑھی ہے، سورہ فرقان 25 نمبر کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. సమస్త లోకవాసులను హెచ్చరించే వానిగా ఉండటానికి గాను తన దాసునిపై గీటురాయిని అవతరింపజేసిన అల్లాహ్ గొప్ప శుభకరుడు. دیکھیے کیا کہا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بہت برکت والی ذات ہے اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا۔ فرقان، قرآن کو فرقان، فرقان کا مطلب حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ہر چیز حق نہیں ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، خراب اور اچھی چیز کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی کو چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں؟ اسی کو چھوڑ دیں گے تو دنیا کی ہر چیز صحیح لگے گی۔ اور کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کو ڈرائیں، ایک جگہ کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دیا ہے، فرقان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، اس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کریں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہر چیز صحیح نہیں ہوگی اور نہ ہی شک ہوگا، جو قرآن میں صحیح کہہ دیا ہے وہ صحیح ہے، غلط کہہ دیا غلط ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ شیطان اتنا خطرناک کھیلتا ہے کہ ڈاؤٹ پیدا کر دیتا ہے اور پھر انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور قیامت تک شک میں رہے گا، اور یہ سفسطائیہ کا مسئلہ وہی ہوا۔ صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں 2 روایتوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل فیأتی القوم فیحدثهم بالحدیث من الکذب فیتفرقون فیقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما سمعه يحدث ولا ادری ما اسمه يحدث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی صورت میں لے کر کے قوم کے پاس آئے گا، شیطان آدمی کی شکل صورت لے کر کے لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو جھوٹی حدیث سنائے گا۔ دیکھیے ان کو جھوٹی حدیث سنائے گا، اور جب لوگ چلے جائیں گے اپنی اپنی جگہوں سے تو لوگ بات کریں گے کہ اس آدمی کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، لا ادری ما اسمہ، لیکن نام نہیں جانتے، لیکن وہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ دیکھیے نام نہیں جانتے ہیں لیکن کیا کر رہا تھا؟ وہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، دنیا میں حدیث کے نام لے کر کے سوشل میڈیا میں نام پتہ آتا کچھ بھی نہیں، وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے کیا ہے پھیلا دیا، اور آدمی ڈاؤٹ میں پڑھ کر کے پریشان ہو کر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اپنا دین تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ بولنے والا کون ہے، نام بھی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے حدیث بول رہا ہے نا، کیا نام ہے، کس کا شاگرد ہے، کس نے اس کو پڑھایا ہے، کچھ بھی پتہ ہوتا نہیں، لیکن حدیث بول رہا ہے نا۔ تو دیکھیے کیا کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، شیطان انسان کی شکل میں آئے گا اور حدیث پڑھا کر کے چلا جائے گا، اور آدمی کیا کہیں گے کہ حدیث سن رہے تھے، چہرہ تو یاد آ رہا ہے لیکن نام نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، لوگ یقین نہیں کریں گے کہ ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ حدیث پر کس کو شک ہوگا، لیکن کون بول رہا ہے اور کیا حدیث سنائے گا؟ جھوٹی حدیث۔ آج جھوٹی حدیثوں کا بازار لگا ہوا ہے، آدمی بیان کرتا ہے کہ اس حدیث کو فلاں امام نے ذکر کیا ہے،
پتہ چلا کہ اس امام نے اس کو ضعیف کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، لیکن وہ نہیں بیان کرتا ہے کہ یہ حدیث کو فلاں امام نے ضعیف کہا ہے، اور سامنے والے بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور مسلم کے اندر مقدمے میں 7ویں حدیث ہے مقدمے کی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فی البحر شیاطین مسجونۃ، سمندروں میں بہت سارے شیطان بندھے ہوئے ہیں، دیکھیے بہت سارے شیطان بندھے ہوئے ہیں۔ اوثقہا سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے ان کو باندھا تھا۔ کہتے ہیں یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا، دیکھیے کہ قریب ہے وہ زمانہ آئے گا کہ وہ شیطان چھوٹ کر کے آئیں گے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ کون؟ شیطان قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اب سوچئے، شیطان قرآن اور حدیث دونوں پڑھ کر کے سنائیں گے، لیکن جس کو پتہ ہوگا فرق وہ بچ جائے گا۔ اب سوچئے، اس کی شرح میں علماء نے کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کی طرح پڑھے گا، لیکن لوگ سمجھیں گے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور مثال دیتے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب کے پاس شیطان آتا تھا اور اس کو کیا کیا بول دیتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا مجھ پر وحی آ رہی ہے، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آج بھی بہت سارے پاگل گھوم رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت جبریل امین آتے ہیں، وہی اتر رہی ہے، ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے چکر میں پھنس گئے۔ تو شیطان اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے شک میں ڈالے گا اور صحیح دین سے ہٹا دے گا۔ اسی وجہ سے ایک زمانے سے جو صحابہ کرام کا دین تھا، قرآن ان کے زمانے میں تھا، کیسے وہ لوگ سمجھے، ان کے شاگرد کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، کن سے اس نے سیکھا ہے، اس کو دیکھنا تبھی لے سکتے ہیں، ورنہ شک شبہات کی دنیا میں چلے گئے تو زمانے نکل جائیں گے باہر نکلتے زمانے لگ جائیں گے باہر نکلتے، لیکن مکمل نکل نہیں سکتے، آخر مریں گے تبھی نکلیں گے۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے شیطانی شکوک اور شبہات، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، قیامت تک شک میں رہیں گے۔ شیطان نے جو شک ڈال دیا ہے قیامت تک رہیں گے۔ یہ سب بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارا جو اصل درس تھا تقدیر کے بارے میں وہ رہ گیا، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔